السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ایک ایمان افروز واقعہ ہے جو کہ بالکل انہی دنوں میں وقوع پذیر ہوا ہے۔ یہ واقعہ 26 مئی 2025 کو نشر ہونے والے الجزیرہ کے پروگرام شبکات میں زیر بحث آیا۔ ہوا کچھ یوں کہ جنوبی لیبیا کے صبحا ایئرپورٹ پر موجود حکام نے عامر المہدی کو پاسپورٹ کے ایک مسئلے کی بنیاد پر طیارے میں سوار ہونے سے روک دیا۔ فلائٹ کے وقت حجاز جانے والے مسافروں کے نام پکارے گئے مگر اسے اندر جانے نہیں دیا گیا۔ پھر طیارہ اپنے مقررہ وقت پر اڑان بھر کر روانہ ہو گیا، لیکن المہدی نہ مایوس ہوا نہ ایئرپورٹ کی روانگی حال سے نکلا۔ وہ پوری استقامت اور یقین سے کہتا رہا، میں نے نیت باندھ لی ہے، میں حج کے لیے جا رہا ہوں اور میں جاؤں گا۔ لوگوں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ بھائی فلائٹ جا چکی ہے، اب تمہارا جانا ناممکن ہے، لہٰذا گھر چلے جاؤ، اللہ رب العزت سے مانگو کہ اگلے سال تمہیں حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ مگر عامر المہدی نے کسی کی نہیں سنی اور کہا کہ دیکھنا، میں حج پر چلا جاؤں گا۔ ادھر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ طیارہ آسمان میں پہنچ کر اچانک فنی خرابی کا شکار ہو گیا اور واپس ایئرپورٹ لینڈ کر گیا۔ یہ موقع المہدی کے لیے ایک نئی امید کی کرن بن سکتا تھا، مگر جب طیارہ واپس آیا اور المہدی کو سوار ہونے کی اجازت طلب کی گئی تو پائلٹ نے سیڑھی کھولنے سے انکار کر دیا۔ طیارے کی فنی خرابی دور کر دی گئی۔ طیارہ ایک بار پھر المہدی کو پیچھے چھوڑ کر اڑان بھر کر فضا میں بلند ہو گیا، مگر وہ مرد مومن نہ تو مایوس ہوا نہ ہی گھر لوٹا۔ حکام نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ اب کوئی امید باقی نہیں، لیکن اس کا جواب ایمان سے لبریز تھا۔ اس نے کہا، یہ جہاز میرے بغیر نہیں جائے گا اور پھر لوٹے گا، اور حیرت انگیز طور پر وہی ہوا۔ طیارہ ایک اور فنی خرابی کا شکار ہوا اور مجبوراً اسے دوبارہ ایئرپورٹ آنا پڑا۔ اب کی بار پائلٹ نے اعلان کیا، جب تک عامر المہدی سوار نہیں ہوگا میں جہاز نہیں اڑاؤں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ وہ لمحہ جب عامر المہدی بالآخر طیارے پر سوار ہوا، اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ اس وقت عامر المہدی کی خوشی دیدنی تھی۔ یہ ناقابل یقین واقعہ سوشل میڈیا پر موضوع بحث بن گیا۔ کسی نے اسے صدق نیت کی فتح کہا، کسی نے لیبیا کے ہوائی نظام کی بد انتظامی پر تنقید کی، کسی نے لکھا، جب طیارہ دوبارہ صرف تمہارے لیے واپس آئے تو یہ عام بات نہیں، تمہارا اللہ رب العزت سے کوئی خاص ناطہ ہے کہ اس نے تمہاری دعا قبول کر لی۔ ایک اور صارف نے کہا، جب حسن نیت عمل سے آگے ہو، حسن ظن اللہ رب العزت سے مضبوط ہو اور توکل خالص ہو، تبھی ایسی کرامت ظہور پذیر ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت اپنی قدرت سے سب کچھ ممکن بناتا ہے۔ ایک اور صارف لکھتے ہیں، یقین نہیں آتا، پہلے تمہارے اعصاب کی دھجیاں اڑا دیں، پھر پائلٹ سیڑھی کھولنے سے انکار کرے، لیکن عامر المہدی کی ثابت قدمی اور اللہ پر کامل یقین رنگ لے آیا۔ وہ اب ارض مقدس پہنچ چکے ہیں اور ایک ویڈیو میں مہدی لباس احرام پہنے نظر آتا ہے۔ بات صرف اتنی نہیں کہ سن لی اور آگے سنا دی، بلکہ اس یقین کو حاصل کرنے کی محنت درکار ہے کہ جو اللہ رب العزت انسان کی خواہشوں اور توقعات کو پورا فرما دے، لیکن اس کے لیے کڑے امتحان سے گزرنا پڑتا ہے۔ اعصاب شکن معاملہ ہوتا ہے کہ جب سامنے جہاز اڑ کے جا رہا ہو تو ایسا یقین رکھنا کہ اللہ رب العزت اسے واپس لائے گا، اور واپس آنے کے باوجود جب وہ چلا جائے اور یہ کہنا کہ اللہ رب العزت اس طیارے کو میرے بغیر نہیں جانے دیں گے، کیسے یقین کی بات ہے۔ کاش ہم بھی اپنے یقین کو بنانے کی محنت کریں کہ اللہ رب العزت کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ آج تک جو ہوا
اس اکیلے اللہ رب العزت نے کیا، اور قیامت تک جو بھی کچھ ہوگا اس کی مرضی اور منشا کا بغیر نہیں ہو سکتا۔ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اپنے یقین کو اللہ رب العزت کے ساتھ مضبوط کریں۔ دنیا کی تکالیف آنی جانی ہوتی ہیں، آتی رہتی ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے پیاروں ہی کو آزماتا ہے۔ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کیا کیا امتحانات نہیں گزرے اور وہ کیسے کامیاب ہوئے۔ سردار الانبیاء اور اشرف الانبیاء خاتم النبیین محمد کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو کن کن امتحانات سے نہیں گزارا گیا، لیکن جب اللہ رب العزت پر یقین کامل ہو تو ہر امتحان آسان ہو جاتا ہے۔ گزارش ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک پہنچائیں، انہیں بھی اللہ رب العزت پر بھرپور توکل، بھروسہ اور یقین بنانے کے لیے تیار کریں، اور بلکہ اللہ رب العزت کی قدرتوں کو پھیلانے والا بنا دیں۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔